صلاح کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل شرط احترام جملہ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا کروڑہ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ رب کائنات کا احسان عظیم کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے سنے حبیب علیہ السلام کا امتی بنا کر یہ اعزاز اور شرف ہم سب کو عطا فرمایا۔ آج اسلامی کیلنڈر کی جو تاریخ ہے وہ 26 ذی الحجہ ہے، اور یہ اسلامی مہینے کا سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ 26 ذی الحجہ کو خلیفہ دوم امیر المومنین عائز الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو صبح فجر کے وقت بڑا دردناک وار کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے اور 2-4 دن زخمی حالت میں رہے، اور اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ آپ کی یوم شہادت کی تاریخ جو ہے اس بارے میں اختلاف ہے، بعض اوقات 27 کا قول ذکر کرتے ہیں، بعض 26 کا بھی کرتے ہیں، بعض 29 کا بھی کرتے ہیں، بعض یکم محرم الحرام کا بھی کرتے ہیں، لیکن میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہمیں تاریخوں سے کوئی غرض نہیں۔ کوئی 26 کو کرتا ہے تو وہ بھی 26 کو کرے، اگر کوئی 27 کو مناتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ 27 کو منانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں تاریخوں کے غرض سے غرض نہیں، جو جس تاریخ میں ان کا ذکر کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اس پاک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ بار رحمت نازل فرمائے، اور جگہ بھی اللہ نے کیسی عطا فرمائی کہ اللہ کے پیارے حبیب کے پہلوؤں میں قیامت تک سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اعزاز کم ہے ان کے لیے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے پہلوؤں میں ان کو سلایا ہوا ہے۔ تو وہ جگہ کہ جہاں صبح 70,000 فرشتے سلامی عرض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور شام کو 70,000 فرشتے سلامی عرض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور قیامت تک جس ایک فرشتے کی باری آئے گی اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اتنی عظیم جگہ کہ جہاں وہ سوئے ہوئے ہیں، تو ان کی عظمت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے میرے سارے نبی کے صحابہ بڑی عظمت بڑی فضیلت والے ہیں، ان نفوس قدسیہ کی عظمت و شان پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، بلکہ یوں کہوں تو بیان ہوگا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے، عبادت و ریاضت کرتا رہے، مجاہدے کرتا رہے، اور ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہ گزرا ہو کہ جس میں وہ غافل ہوا ہو، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، تب بھی وہ کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ نے مقام صحابیت جس کو عطا فرمایا ہے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں، حالت بیداری میں اپنی ساری آنکھوں سے چہرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو، جس نے صحبت مصطفیٰ سے فیض لیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں، چاہے وہ دیکھ کر ایمان لا کر اس کے بعد اس نے کوئی نیک کام نہ کیا ہو اور اللہ کے حضور چلا گیا ہو، اس دنیا سے چلا گیا ہو، اس صحابی کی شان اتنی ہے کہ وقت کا کوئی غوث ہو سبدار اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے صرف وضحا کے چہرے کو دیکھنے کی سعادت اتنی بڑی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب عطا فرما دیا۔
اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور صحابہ کرام جن کے بارے میں میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کا طور طریقہ اس کی اتباع کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے. یعنی میری سنت کو بھی اپنانا تمہارے لیے لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو ان کے طور طریقوں کی اتباع کرنا بھی لازم ہے. اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر فرمایا اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فرمایا قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں جو بھی میرا امتی میرے کسی ایک صحابی کی اقتداء میں آ جائے گا اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا. اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس حدیث پاک میں بڑی نفیس اور عمدہ تشبیہ دی ہے کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، ستاروں کی مانند ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا اللہ اسے کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا، وہ ہدایت اور کامیاب ہو جائے گا. اب یہ دونوں حدیثیں آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور دوسری فرمایا میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے. اب جو سمندر کا سفر کرتے ہیں نا، سمندر کا سفر تو سمندر کا جو جہاز ہوتا ہے بحری جہاز اس کو ستاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رات کو جو سفر کیا جاتا ہے وہ ستاروں کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ کر کرتے ہیں سفر. تو حضور نے ایک حدیث پاک میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور دوسری فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. تو گویا حضور نے فرمایا میرے غلاموں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایمانی زندگی کے اندر اہل بیت کی بھی محتاجی ہے اور میرے صحابہ کی بھی حاجت ہے. یعنی ہمیں اہل بیت کی بھی محتاجی ہے قیامت تک اور حضور کے صحابہ کے بھی ہم حاجت مند ہیں، ان کی بھی محتاجی ہے، کیونکہ ان کے بغیر یہ جو بھی ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن پہنچا، حدیثیں پہنچی، یہ کن کے ذریعے پہنچی؟ حضور کے صحابہ کرام ان کے ذریعے پہنچی. اگر صحابہ یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچاتے تو کیا ہم تک یہ سب کچھ پہنچنا چاہتا؟ تو اس لیے وہ ہمارے محسن بھی ہیں کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ براہ راست حضور سے تو تعلیم و تربیت سیکھی، اس نور کو، اس ہدایت کو دیانتداری کے ساتھ ان تک پہنچایا. کوئی کمی یا کسی چیز کے اندر ایسی انہوں نے مسٹیک نہیں کی. تو پھر میرے سارے صحابہ حضور کے صحابہ میں سے وہ صحابی رسول، عظیم صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی اللہ اکبر کمال ہے. آپ کا نام عمر تھا، کنیت آپ کی ابو حفص تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر بہادر اور دلیر تھے کہ گھوڑا دوڑ کا ہوا گھوڑا اس پر آپ جو ہے سواری کیا کرتے تھے. یعنی گھوڑا دوڑ رہا ہوتا فل سپیڈ میں تو آپ جب مار کر اس گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے. آپ کی بہادری اس قدر. اور پھر خلافت کے معاملات آپ دیکھیں کہ بندہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو پڑھتا ہے تو خود بخود اشش اٹھ جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت وہ لمحہ ہی بڑا مسلمانوں کے لیے خوشی کا لمحہ تھا. یعنی حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد 6 سال تک مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، اپنا اسلام کسی کو ظاہر نہیں کرنے دیتے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو وہ ظلم کرے گا، مارے گا، تشدد کرے گا. لیکن قربان جائیے جب جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کیسے کیا کہ میرے نبی نے خود رب سے مانگا تھا. اور رات کا وقت زیر حرم میں حضور بیٹھے تھے، کعبۃ اللہ سامنے ہے اور رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں. اور دعا بھی کیسی مانگی، عجیب دعا مانگی. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اللہ 2 بندے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل ہے،
بیٹا عمر ہے، اللہ ان دونوں سے جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہم اعز الاسلام، ان دونوں میں سے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب یہ دعا مانگنی تھی، میرے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ رب کی بارگاہ میں حضور نے دو نام پیش کیے، ایک ابو جہل کا، ایک عمر بن خطاب کا۔ فرمایا اللہ ان دونوں میں سے جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو حضور کی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ کو جب ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب حضور کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جب اسلام قبول کیا نا، اللہ اکبر، وہ لمحہ بھی بڑا مسرت والا لمحہ تھا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام قبول کیا نا اس کے بعد جو بھی مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو کیا کرتا تھا؟ چھپاتا تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں آپ کی بہادری پر، اسلام قبول کیا تو سیدھا کافروں کے سامنے جا کر اعلان کیا، او کافروں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لوگ ڈرتے تھے کہ ہم نے اسلام ظاہر کیا تو ہمیں مارا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، لیکن قربان جاؤں عمر فاروق کی بہادری پر اسلام قبول کرنے کے بعد کافروں کے گھر میں جا کر ان کے سامنے للکار کر کہتے ہیں، اور کافر سن لو، عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، کر لو جو تم سے ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ عمر کو کچھ کہہ سکے۔ اور پھر جب ہجرت کی باری آئی، وہ بھی لمحہ عجیب لمحہ تھا۔ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں کہ کافروں نے اگر پتہ چل لیا تو ہمیں روک لیں گے، قید کر لیں گے۔ لیکن قربان جاؤں عمر فاروق کی عظمت و شان پر، آپ نے جب ہجرت فرمائی نا، آپ گھر کے اپنی تلوار لی، نیزہ لیا، کمان لی، اپنے آپ کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد سیدھا کعبۃ اللہ کے اندر گئے، سینے حرم پہ گئے۔ اب وہاں ہوتا کیا تھا، یہ جو جتنے بھی کافر تھے بڑے بڑے وہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، وہاں ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ اب وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ عمر کر کے آ رہا ہے۔ آپ آئے، آپ نے آ کر بیت اللہ کے پہلے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ یہ ساری عبادت کرنے کے بعد ہجرت کرنی تھی تو مدینے کے راستے پر نکل پڑتے تھے۔ آپ نے یوں نہیں کیا، بلکہ ہاتھ میں تلوار لی، اور وہ جو مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سارے بیٹھے تھے، ان کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کہا، او کافرو سن لو، میں عمر ہجرت کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو تو آئے میرا راستہ روک کر دیکھ لے، عمر مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے۔ تو وقت مورخین نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ عمر کا راستہ روک سکے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عمر کا راستہ روک سکے۔ آپ نے ہجرت کی سب کے سامنے کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے سب کے سامنے مدینہ کی طرف سفر فرمایا۔ تو یہ بہادری تھی۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا، ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے جو اسلام کی دعوت تھی وہ چھپ چھپ کر دیتے تھے، لیکن جب عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم سب کے سامنے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا شروع ہو گئے۔ ہمیں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھنا ہمارے لیے ممنوع تھا، اس کے قریب جانا ہمارے لیے منع تھا، لیکن جب خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم سے حرم میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ جس نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکال کر سین حرم میں لا کر کھڑا کیا، اور پھر اسلام کو جزیرہ عرب سے جگا کر ایران اور روم تک اسلام کو بھیجا دیا۔ یہ عمر بن خطاب ہے۔ بلکہ ایک برٹش تھا انگریز، اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا اسلام کی تاریخ کے اندر اگر ایک اور عمر آ جاتا نا، اسلام کی تاریخ میں اگر ایک اور عمر آ جاتا تو اس نے کہا کہ اس پوری ہوئے زمین پر دین اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہتا۔ یہ انگریز دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا تو اس پورے ہوئے زمین پر اسلام کے علاوہ باقی سارے دن ختم ہو جاتے، صرف اسلام ہی پوری زمین پر پھیل جاتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایسی عظیم
صحابی رسول تھی. کتنا دلیر بندہ ہوگا کہ سب کے سامنے سب کچھ کر رہا ہے لیکن کسی کو ہمت نہیں, کسی کے اندر جرأت نہیں کہ وہ عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا ہو سکے. اللہ اکبر, اتنا عظیم صحابی, اتنا عظیم اللہ کا بندہ. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے حبیب نے آپ کو کچھ شانیں بھی بڑی عطا فرمائی ہیں. یہ وہ عمر بن خطاب ہے کہ جب حضور کی خدمت میں آتا تو حضور کو کوئی رائے یا مشورہ دیتا تو یہ مشورہ رب کو بھی اتنا پسند آتا کہ رب اس مشورے کو قرآن کی آیت بنا کر حضور پر نازل فرما دیتا. قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے مشورے کے جو مشورہ حضور کو عطا فرمایا اسی کو اللہ رب نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا. تو حضرت عمر بن خطاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز اور شان بھی عطا فرمائی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا مسلمانوں نے خوشیاں منائی. اس وقت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ, عمر نے اسلام قبول کیا ہے, یہاں زمین پر آپ کے غلام خوشیاں منا رہے ہیں, آسمان پر رب کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. جس کی اسلام قبول کرنے پر رب کے فرشتے خوشیاں مناتے ہو اس کی جذبت کتنی ہوگی. جس کو رب نے رسول نے مانگا ہو, اسی لیے کہا جاتا ہے حضور کے سارے صحابہ مرید رسول ہیں, عمر بن خطاب اکیلا مراد رسول ہے. عمر بن خطاب اکیلا مراد رسول ہے جسے رب سے مانگ کر لیا تھا یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. اور پھر اسلام کو عزت ملی ہے, کتنی عزت ملی کہ آپ نے کئی علاقے فتح کیے, آپ نے دور خلافت کیا. اور پھر عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ آج اگر ہمارے حکمران صرف حضرت عمر بن خطاب کی سیرت کو پڑھ کر حکمرانی کرنا شروع کر دینا تو معاملات ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے. آج اغیار انگریز ان کی بنائی ہوئی ساری جو چیزیں تھی وہ اپنا کر اپنی زندگیوں کو بسر کر رہی ہیں, اپنے قانون اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں. لیکن ہم بدقسمتی سے ہم مسلمان جو ہمارے لیڈر ہمارے پیشوا جو ہمیں دے کر گئے تھے ہم نے اسے پسے خوش ڈال دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب کا عدل ایسا تھا, انصاف ایسا تھا کہ روایات میں آتا ہے جب مصر فتح ہوا تو مصر فتح کرنے میں جو سپہ سالار تھے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی قیادت میں مصر فتح ہوا تو دورے اپنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص کو ہی وہاں کا گورنر مقرر کر دیا. اب جب مقرر کیا گورنر تو آپ کی صاحبزادے تھی تو وہاں گھوڑ دور ہوا کرتی تھی, گھوڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی. تو آپ کے ایک بیٹے نے مصر سے ایک عام شہری تھا اسے کوڑا مارا اور کہا کہ ایک عالی نسب والا صاحبزادہ شہزادہ تو اس کا مقابلہ کرے گا. اس نے کوڑا مار کر اس عام شہری کو یہ کہا. اب وہ شہری وہاں سے چلا مدینے آیا اور آ کر اس نے حضرت عمر بن خطاب کو شکایت کی کہ حضور عمر بن عاص جو گورنر ہے مصر کے اس کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. آپ نے فرمایا اچھا. اب عدل فاروقی دیکھیے, انصاف فاروقی دیکھیے. آپ نے فوراً پیغام بھیجا حضرت عمر بن عاص کی طرف اور فرمایا آج کے ایام ہے تمہیں میں حکم دیتا ہوں تم اور تمہارا فلاں بیٹا اس کو لے کر مکہ المکرمہ میں ہمارے ساتھ حج کرو. آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں آئے. حج ارکان سارے ادا کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے مجمع لگا ہوا ہے. آپ نے اپنا دوڑا اس شہری کو جو عام شہری جو مصر کا رہنے والا تھا اس کو بھی بلایا. اس دن آپ نے اپنا دوڑا اپنا کوڑا اس نوجوان کو دیا اور فرمایا یہ جو صاحبزادہ ہے یہ جو شہزادہ ہے اس کو میرے سامنے کوڑے مارا. اس عام شہری نے کوڑے مارے اور یہاں تک کہ وہ خود بولا کہ حضور جتنا میں نے بدلہ لینا تھا لے لیا, اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ ہے عدل. اور ہمارے ملک کے اندر اگر کسی گورنر کسی وزیر کی اولاد بگڑی ہوگی اگر اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے وہی خدا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں
کہ جو کسی عہدے پر بیٹھا ہے اور اس کی اولاد اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتی ہے. تو یہ بھی گورنر کا بیٹا تھا لیکن دور فاروقی تھا. آپ نے فرمایا میرے دور کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کوڑے مارے اور کہا آپ جتنا بدلہ لینا تھا لے لیا، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. تو حضرت عمر بن عاص کو پھر آپ نے بطور تربیت تمام حکمرانوں کو آپ نے فرمایا عمر جب تیری رعایا کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے تو تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم انہیں اپنا غلام بنا لو؟ تجھے کس نے یہ اختیار کیا ہے کہ جب تیری رعایا آزاد پیدا ہوئی ہے اور تم ان کو اپنا غلام بناتے پھرتے ہو؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا حضور مجھے پتا نہیں تھا اس معاملے کا، اگر مجھے پتا ہوتا تو یہ کیس آپ تک پہنچ نہیں تھا. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے حکمران کہ اگر کسی عام شہری کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو آپ اس کا بدلہ بھی دینے کا اس کو اختیار دیتے تھے. تو آج اسرائیل یا امریکہ جو اپنے آپ کو بڑا امن کا داعی سمجھتا ہے اور علم کا بڑا علمبردار بنا پھرتا ہے اور ہم مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ان کی اس وقت اسرائیل اپنا فلسطین کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو بدماشیاں چل رہی ہیں پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم امن کے داعی ہیں. نہ بابا تم امن کے داعی نہیں ہو، امن کا داعی اسلام ہے. اسلامی نفاذ ہی دنیا کے اندر امن لا سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی امن نہیں لا سکتا. اسلام نے جو نفاذ اور اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ امن کا سبق دیا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب اگر چاہتے تو کہتے گورنر کا بیٹا ہے، اگر اس نے کر دیا تو کوئی بات نہیں، جانے دو. نہیں، آپ نے گورنر کو بھی پیش کیا، بیٹے کو بھی حاضر کیا اور دنیا کے سامنے اس کا بدلہ دلوایا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر خطاب جو ہے وہ عدل کے اندر پورا نہیں تھا. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو دینا پڑے گا. تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ کی زندگی عدل و انصاف سے بھری پڑی ہے، بہادری اور شجاعت سے بھری پڑی ہے. آپ کا صرف دور خلافت ہی ہم مطالعہ کر لینا پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس طرح حکومت کی. آپ نے کئی ایسی چیزیں جو پہلے نہیں تھے اپنے دور کے اندر اس کو جو ہے وہ بنایا. کئی چیزیں ایسی تھیں اور آج بھی کئی ممالک کے اندر یہ چیزیں وہی بنائی ہوئی قانون، وہی بنائے ہوئے اصول نافذ ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں وہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن عدل فاروقی، انصاف فاروقی یہ اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کیسی سکھائی. لیکن لوگ آج ان پر زبان درازی کرتے ہیں شیخین کے حوالے سے، بالخصوص حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے. ارے یہ وہ تو لوگ تھے جن کو حضور نے رب سے مانگا ہے. کیا یہ حضور کے بعد کوئی ایسا کام کر سکتے تھے جو شریعت اور اسلام کے خلاف ہو؟ آج اگر ہم ان پر زبان درازی کرتے ہیں یا کوئی زبان درازی کرتا ہے تو مجھے بتائیے ایمان کے ساتھ وہ آپ کی ذات پر زبان درازی کر رہا ہے یا رسول اللہ کی ذات پر زبان درازی کر رہا ہے؟ وہ حضور کی تربیت یافتہ تھے. کیا حضور کی تربیت کا اتنا ہی اثر تھا کہ جب تک حضور تھے تو تربیت کا اثر تھا، جب حضور گئے تو تربیت ختم ہو گئی؟ نہ ایسا نہیں تھا. آج لوگ اہل بیت کی محبت پہ صحابہ کو برا یا صحابہ کی محبت پہ اہل بیت کو برا کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ان کے اندر محبت ہی بڑی تھی، وہ پیار ہی بڑا تھا. یہ ساری باتیں بڑائی ہوئی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تاریخی باتیں ہیں، اصل کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات اس قدر تھے کہ بندہ جب پڑھے گا تو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی یار ان کے درمیان تو کوئی باتیں نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہزادوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اتنی محبت، اتنا پیار کہ ایک دن آپ کے زمانے میں مال غنیمت آیا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، ختم ہو گیا. شہزادے بعد میں پہنچے امام حسن اور حسین، تو کچھ کڑتا تھا پرانے سے گسوسا سے وہ بچ گئے. تو کسی نے کہا حضور یہ دے دیں ان کو. تو آپ نے فرمایا بات کرنے والے یہ بات نہ کر، تو ان کرتوں کو دیکھ اور شہزادوں کو دیکھ کیا یہ کرتے ان کے لائق ہیں؟ تو آپ نے فوراً حکم دیا غلام کو کہ جاؤ بیت المال سے اتنی رقم لو اور یمن جاؤ، وہاں سے
اپنا جبے خریدو، اچھا سا کپڑا خرید کر جبے بنا کر شہزادوں کے لیے لے کر آؤ. وہ جب لے کر آ گیا تو آپ نے سب کے سامنے مسجد نبوی میں سب کو بلایا اور بلا کر شہزادوں کو بلایا. وہ جبے جو یمن سے تیار کروائے تھے وہ شہزادوں کو پہنائے. پہنانے کے بعد اب ادب دیکھیے، عمر فاروق کی محبت دیکھیے. آپ نے جب شہزادوں کو جبے پہنا دیے نا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جبوں کے حسن نے شہزادوں کے حسن کو دوبالا کر دیا، نہ بلکہ ادب فاروقی یہ ہے. آپ نے فرمایا شہزادوں کے حسن نے جبوں کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے. اور پھر جب یہ جوبہ پوشی کر لی نا اس وقت آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے بھرتے ہوئے کہی الآن طابت نفسی. لوگوں یاد رکھ لو شہزادوں کی خدمت کر کے، شہزادوں کی جوبہ پوشی کر کے اب عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. یہ ہے وہ صحابہ جن کی حضور کی اہل بیت سے صحبت تھی اور عقیدت تھی، ان کے ساتھ تعلقات تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اپنائے ہوئے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تیرے نبی کا شہر ہو، تیرے نبی کی مسجد ہو اور یہی مجھے شہادت آئے. تو اللہ نے پھر دعا کو قبول فرمایا. صبح کا وقت تھا، آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو لولو فروزی وہ ممبر پر چھپا ہوا تھا. وہ نکلا، اس نے آپ پر وار کیا، آپ شدید زخمی ہوئے. اور اس وقت بھی یاد رکھیں نماز آپ نے توڑی نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ. تو آپ مصلی امامت پر آئے، آپ نے جلدی سے نماز پڑھائی مسلمانوں کو اور پڑھانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا، سنبھالا گیا. وار بڑا سخت تھا جس کی وجہ سے 3-4 دن آپ زخمی رہے اور اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلندیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت کو پڑھ کر اپنانے کی توفیق